ہم بھی اس قبر میں ہوں گے، اپنی عاقبت کو بنانے کی فکر کیا کریں، دنیا کی ہوس کو لگام دینے کی فکر کیا کریں، اس نیت سے قبرستان جایا کریں۔ وہاں جا کر جو الفاظ ہیں جن کی تلقین فرمائی گئی ہے، قبرستان میں جا کر آپ کیا کہیں، اس میں الفاظ بھی ایسے ہی ہیں۔ جا کر پہلے تو کہیں السلام علیکم یا اہل القبور یا دار قوم مؤمنین، سلام کہیں جا کر۔ اس میں سوچ لیں کہ آج ہم ان کو سلام کہہ رہے ہیں، کبھی ہم قبر میں ہوں گے، دوسرے لوگ باہر سے آئیں گے تو ہم کو سلام کہیں گے، ایک وقت ہم پر بھی آنے والا ہے۔ انتم لنا سلف ونحن بالاثر، آپ لوگ چلے گئے، ہم بھی پہنچنے والے ہیں، جہاں آپ چلے گئے ہیں ہم بھی وہاں پہنچنے ہی والے ہیں، بس ابھی آئے۔ جب یہ الفاظ کہے گا کچھ تو دل پر اثر ہوگا کہ ہم یہاں آنے والے ہیں، تو آنے کی تیاری کیا کی ہے؟ قبر یا جہنم کا گڑھا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ کس چیز میں آپ جانے والے ہیں مرنے کے بعد؟ جنت کے باغ میں یا جہنم کے گڑھے میں؟ کہاں جانے والے ہیں؟ سوچ کر اپنے اعمال کی اصلاح کی جائے۔ وہ مسئلہ تو سمجھ گئے، درمیان میں رہ نہ جائے۔ وہ خسر اور بہو اور داماد اور ساس، یہ رشتہ ہاتھ نہیں چھونا چاہیے۔ ایک ہاتھ دوسرے کے جسم سے کہیں بھی کبھی بھی ہرگز نہ لگے۔ اگر ایسی احتیاط نہیں کریں گے تو شیطان اور نفس ایسے تباہ کریں گے، پھر آپ شرم کے مارے چھپاتے رہیں گے، اور یہ ہے کہ قصہ ختم ہو چکا ہوگا، عمر بھر زنا اور بدکاری ہوتی رہے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ لوگوں کی سانسیں آپ لوگوں کو پیار لیتی ہیں نا، چومتی وومتی ہیں، ایسا کرتی ہیں شاید۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ آپ کی پوچھ رہے ہیں شادی ہو گئی؟ نہیں ہوئی ہے؟ ہوشیار رہے، اچھا ہوا آپ نے سن لیا۔ وہ سانس بھاگی بھاگی آئے گی آپ کو چومنے کے لیے، یا وہ ہاتھ یہاں پھیرانے کے لیے۔ وہ سب لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ بڑے تعجب سے دیکھ رہے ہیں سب لوگ، یعنی ان کا دل تو للچا رہا ہے کہ چومے، مگر یہ کہ سن رہے ہیں، مجھ سے تو پریشان ہو رہے ہیں۔ میں جب بیان کرتا ہوں تو لوگوں کے چہروں سے تاثرات بھی تو کچھ معلوم کرتا ہوں نا، تو تاثرات ایسے لگ رہے ہیں کہ بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ ارے سانس چومتی تو کتنا مزہ آ جاتا، مگر یہ بیچارے کیا کریں، ادھر مسئلہ یہ سن رہے ہیں اور ادھر مزہ تو اس میں آئے گا۔ سانس کی محبت کچھ نہ کہیے کیا بنا دیتی ہے۔ خسر بہو کو کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہاتھ لگ جائے، اور جہاں کہیں خسر صاحب کا ہاتھ بہو کو لگا، یا ایسی بہانے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ ذرا میرے پاؤں دبا دو، تھکا ہوا ہوں، اور اس نے پاؤں کو ہاتھ لگایا، بہو نے، دونوں جانب میں سے کہیں لگ گیا کرنٹ، اور ہمیشہ کے لیے حرام۔ قطعاً ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ پھر کہہ دوں، خسر اور بہو اور خوش دامن اور داماد، کہ کبھی قطعاً ایک دوسرے کو ہاتھ ہرگز نہ لگائیں۔ دور کھڑے کھڑے مزے لیتے رہیں، گناہ تو اس کا بھی ہوگا، مگر یہ کہ حرام تو نہیں ہوگی نا۔ ہاتھ لگانے سے بالکل حرام ہو جاتے ہیں، یہ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا کوئی تدارک بھی نہیں ہو سکتا۔ پہلے سے ہوشیار رہیں، اگر عقل نہیں تھی تو اب عقل سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی عقل عطا فرما دے۔ قبرستان میں جا کر جو الفاظ کہے جاتے ہیں ان پر بتا رہا ہوں۔ انتم لنا سلف ونحن بالاثر، آپ لوگ چلے گئے، ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ بھی ہیں، قد یاتم اولادکم بآم ازواجکم وتقسمت اموالکم، یہ الفاظ بھی کہا کریں۔
اہل قبور سے جا کر یوں خطاب کریں کہ تمہاری بیویاں بیوہ ہو گئیں، تمہاری اولاد یتیم ہو گئی، تمہارے مال وارثوں نے تقسیم کر لیے، یہ ان کو بتایا کریں وہاں جا کر۔ اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مردے تو سنتے نہیں ہیں اور آپ جا کر ایسی خواہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر سنتے نہیں تو سلام کیوں کہتے ہیں؟ آپ جا کر سلام کہتے ہیں نا۔ اگر مردے سنتے نہیں تو سلام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب بعض محدثین نے تو یہ دیا ہے کہ صرف سلام سنتے ہیں اور کچھ نہیں سنتے۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ سلام ان کو سنانا مقصود ہی نہیں ہے، وہ خود کو سنانا مقصود ہے۔ جو زیارت کے لیے گیا ہے جتنے الفاظ کہتا ہے میت کو سنانا مقصود ہی نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ خود سنے، کچھ عبرت حاصل کرے، یہ مقصد ہے۔ چلیے اگر سلام سن لیا آپ نے، سنا دیا، تو آگے کے الفاظ ان کو سنا کر پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو پہلے سے اگر کوئی نیک نہیں ہے جو چلا گیا ہے، اگر نیک نہیں ہے وہ پہلے پریشان ہے، آپ جا کر اس کو اور زیادہ پریشان کریں۔ تیری بیوی بیوہ ہو گئی یا اس نے دوسرا شوہر کر لیا، تیری اولاد یتیم ہو گئی، تیرا مال سب نے تقسیم کر لیا، تو وہ تو اور زیادہ پریشان ہوگا۔ آپ اس کو تسلی دینے جا رہے ہیں، پریشان کرنے جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ان کو سنانا مقصود نہیں، وہ سنتے منتے نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اپنے کو سناؤ، خود کو سناؤ۔ کبھی کسی روز تو اس قبر میں ہوگا، تیری بیوی خود اپنے نفس سے کہو تیری بیوی بیوہ ہوگی، تیری اولاد یتیم ہوگی، تیرا مال جس پر مر رہا ہے، مال پر مر رہا ہے رات دن، وہ تیرے کام نہیں آئے گا۔ وہ مال تو وارثوں کو پہنچے گا، وہ لے جائیں گے۔ تیرا مال تو یہ ہے کہ تو نے ایک وقت میں 2 روٹی کھا لی اور ایک دن میں 1 جوڑا کپڑوں کا پہن لیا، بس یہ ہے تیرا مال۔ اور تیرا کون سا ہے؟ باقی تو مر جائے گا، سارے وارث لے جائیں گے۔ 2 روٹی کوئی 3 کھا لیتا ہوگا، اور کیا ہے؟ اپنے کام تو یہی آتا ہے، یہ سے زیادہ بھی کچھ آتا ہے۔ کپڑوں کا 1 جوڑا جو بدن پر ہے وہ تو اس کے استعمال میں ہے، ایک وقت میں جتنی روٹی کھاتا ہے وہ اس کے استعمال میں ہے، دوسرے وقت کی روٹی کی حاجت نہیں، شاید اس سے پہلے مر جائے۔ تو جو چیز اس کی حاجت کی ہے وہ ایک وقت کی روٹی ہے، اور جو لباس اس کی حاجت کا ہے وہ ایک نماز کے وقت کا، یا جو وقت گزرا اس وقت میں جو اس کے بدن پر لباس ہے وہ ہے اس کی حاجت کا۔ اور جب تک یہ دھونے کے قابل ہوگا، اس سے پہلے اگر مر گیا تو دوسرے جوڑے کی ضرورت کہاں رہی، وہ تو اس کی حاجت سے زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا رہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال، میرے کارخانے، میری تجارتیں، میری بلڈنگیں، اور میری یہ چیز، میری یہ چیز۔ حالانکہ اس کا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن لیا، تیرا وہ ہے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ کہیں آگے بھیج دیا، وطن بنانے کے لیے جہاد میں لگا دیا، یا اور کسی صدقہ جاریہ میں لگا دیا، یا کسی مسکین کی مدد کر دی، تیرا مال تو وہ ہے۔ باقی تیرا مال کہاں ہے؟ وہ تو وارث تیرے مرنے کے منتظر رہتے ہیں، وہ دعا اور ختم بھی کراتے رہتے ہوں گے جلدی سے مر جائے تو مال ہمیں مل جائے۔ وہ تو تیرا ہے ہی نہیں، وہ تو وارثوں کا ہے۔ قبرستان جا کر یہ سبق دیے گئے ہیں، ایک دن تو وہاں پہنچنا ہے، قبر میں اترنا ہے، یہ ساری کی ساری جتنی بھی حبیثات ہیں وہ سب یہیں رہ جائیں گی۔ کل حبیث اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روس اور کیا سرزمین قوس ہے، گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجے زندگی، اس طرف آواز طبلو دھر سودائے کوس ہے، صبح سے تا شام چلتا ہوں میں گلگوں کا دور، شب ہوئی تو محروموں سے کناروں بوس ہے۔
حوث یوں سمجھا رہی تھی ایسے ایسے مزے لیا کرو، مزے تھوڑے دن کی زندگی ہے، کچھ مزے لے لو، خوب خوب مزے لیا کرو. طرح طرح کی حرکتیں بدمعاشیاں سمجھا رہی تھی اور دل میں خیالات پیدا کر رہی تھی. بس خوب مزے لو، خوب مزے لو. سنتے ہی عبرت یہ بولی، ایک تماشا میں تجھے چل دکھاؤں، تو جو قیدی آز کا محبوس ہے. اللہ کی طرف سے مدد ہو گئی تو عبرت بولی، عبرت. دیکھو خبردار، وہ تو پہلے تو تقریر کی حوث نے، اب میں تجھے سمجھاتی ہوں، ذرا بیٹھ کر آرام سے سنو. سنتے ہی عبرت یہ بولی، ایک تماشا میں تجھے. خیالی تماشے تو نے بہت سوچ لیے کہ ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، شیخ چلے کی طرح بہت کچھ سوچ لیا. تو میں کہ حقیقی تماشا تجھے دکھاتی ہوں، ذرا میرے ساتھ چلو. لے گئی ایک بارگی گورے غریباں کی طرف، جس جگہ جانے تمنا سو طرح مایوس ہے. عبرت مجھے پکڑ کر قبرستان لے گئی. چلو ذرا تھوڑا سا تماشا دکھاؤں. مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے، یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کے کا اوس ہے. دو تین قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر کی قبر ہے، یہ دارا کی ہے، یہ کے کا اوس کی ہے. سکندر دارا تو سب جانتے ہیں، ایسے ایک بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے کے کا اوس کے نام سے. بادشاہوں کی قبریں دکھائیں، یہ بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں ہیں. آپ بھی بادشاہوں کی قبریں دیکھنا چاہیں تو لاہور چلے جائیں، وہاں بڑے بڑے مغلیہ بادشاہوں کی قبریں ہیں لاہور میں. مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے، یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کے کا اوس ہے. پوچھ تو ان سے کہ جا ہوئے خشمتی دنیا سے آج، کچھ بھی ان کے ساتھ غیر از حسرت و افسوس ہے. مولوی لوگ لفظ صحیح کر لیں، بہت سے لوگ اس کو حشمت کہتے ہیں، نام رکھتے ہیں حشمت علی، حشمت علی. ارے حشمت تو ہونی چاہیے اللہ کی طرف سے، یا حشمت ہونی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی. تو یہ حشمت علی ہیں، وہ سب کو چھوڑ کر چوتھے درجے پر حشمت علی. چلیے تو حشمت عالی ہے تو کچھ جوہر تو دکھا، عالی کو بدنام تو نہ کر، جہاد میں جا کر کوئی جوہر دکھا، پتہ چلے کہ واقعتاً حشمت عالی ہے یا گربہ عالی ہے، کیا ہے. تو نام رکھ لیتے حشمت علی، اور وہ ڈر کے مارے گھر سے نکلتے نہیں ہیں، اور وہ دھوتی کی دھلائی بھی پھر ان کو دینا پڑے گی کبھی. نام حشمت عالی. یہ لفظ حشمت نہیں ہے، خشمت ہے. کہا کہ ان سے پوچھو ذرا کہ تیری جو دنیا میں خشمت اور دبدبا، رعب اور سلطنت اور قوت، اور تیری جو طوطی بول رہا تھا، طوطی بول رہا تھا، یہ قصداً ایسے کہہ رہا ہوں. علماء سمجھ گئے ہوں گے، دوسرے بھی سمجھے نہ سمجھیں کوئی بات نہیں. تیرا طوطی، تیرا طوطی بول رہا تھا. وہ بات یہ ہے کہ طوطی فارسی میں مذکر اور مؤنث دونوں کو طوطی کہتے ہیں. تو تیرا طوطی بول رہا تھا، جس کو یہ کہیں گے کہ تیرا طوطا بول رہا تھا. تو اردو والوں نے طوطی تو برقرار رکھا، پھر اس کو صیغے مؤنث کے استعمال کرتے کہتے فلاں کی طوطی بول رہی ہے. ایسے کہتے ہیں نا اردو میں، فلاں کی طوطی بول رہی ہے. یہ جب الفاظ کو نقل کرتے ہیں تو اس میں غلطی کر دیتے ہیں. تیرا طوطی دنیا میں بول رہا تھا، اور آج بتا کہ کیا ہوا، کس حال میں ہے. مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے، یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کے کا اوس ہے. پوچھ تو ان سے کہ جا ہوئے خشمت دنیا سے آج، کچھ بھی ان کے پاس غیر از حسرت و افسوس ہے. کچھ عبرت حاصل کیا کریں، دوسروں کی موت کو دیکھ کر سن کر اپنی موت کو یاد کیا کریں. السعید من بعد بغیری، نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کے حالات کو دیکھ کر سن کر اپنی اصلاح کرے. نیک بخت وہ ہے. اللہ تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے.
ایک جنازے پر میں گزرا اور حسرت سے کہا میں بھی مل لیتا اگر یہ اور جیتا ایک دن. بولی مایوسی ارے نادان جب آ جاتی ہے موت، ایک دم بھی زندگی مشکل ہے کیسا ایک دن، پھر وقت نہیں ملے گا، اس سے پہلے اپنے حالات کو سدھار لیں، وقت آیا ہوا ٹلے گا نہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کی آنکھیں عطا فرمائے. اور اس کو ایک بات اور کہ آج کل دل سیاہ ہو گئے، حقائق دلوں سے مسخ ہو گئے. اس میں تو ہونا چاہیے شوق وطن، شوق وطن. تو وہ تو آج اس کا تو کہیں نام بھی نہیں ہے. کوئی شوق وطن بتائے گا تو لوگ اس کو احمق کہیں گے. تو چلیے شوق وطن نہیں تو خوف وطن ہی کر لیجئے. کہیں آگے پہنچنا ہے، اس کا خوف آ جائے کہ جنت کی طرف کو یہ اقدام جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کا خوف آ جائے. یہ بھی آ جائے تو غنیمت ہے، کچھ تو انسان سدھر جائے. اور جو صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو خوف وطن نہیں ہوتا، شوق وطن ہوتا ہے. وہ تو شوق میں رہتے ہیں کہ کب جائیں گے، کب جائیں گے، کب جائیں گے. خوش ہے بے قطی و خرم روز گاری کہ یارے برخورد غوثلی یارے. وہ وقت کیسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اس سفر سے گزر کر وطن پہنچ جائیں گے. کیسا ہی اچھا وقت ہوگا. وہ تو اس کی تمنا کرتے رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. انہوں نے اپنے اللہ سے عہد کر رکھا ہے، جو مر گئے تیری اطاعت پر جو مر گئے انہوں نے اپنا عہد پورا کر لیا، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی آخر دم تک پورا کریں گے، قائم رہیں گے. وہ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ آخر دم تک جو کچھ بھی ہوگا تیری رضا کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مدد فرمائے، نفس شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے. وصلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اسی موضوع پر حضرت والا کی ایک اور کیسٹ بھی ہے جس کا نام ہے طریقہ تعزیت اور ایصال ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دنیا فسادات، قتل و غارت اور جان لیوا پریشانیوں کے عذاب میں کیوں گرفتار ہے؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم: کل امتی معافن الا المجاہرین. میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالی کی علانیہ بغاوت کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. اللہ تعالی کی کھلی بغاوتیں: نمبر 1، داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا، کٹانا یا منڈانا. دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت تو ایمان کہاں. نمبر 2، شرعی پردہ نہ کرنا. وہ قریبی رشتہ دار جن سے پردہ فرض ہے: نمبر 1، چچا زاد. نمبر 2، پھوپھی زاد. نمبر 3، ماموں زاد. نمبر 4، خالہ زاد. نمبر 5، دیور. نمبر 6، جیٹھ. نمبر 7، نندوئی. نمبر 8، بہنوئی. نمبر 9، پھوپھا. نمبر 10، خالو. نمبر 11، شوہر کا بھتیجا. نمبر 12، شوہر کا بھانجا. نمبر 13، شوہر کا چچا. نمبر 14، شوہر کا ماموں. نمبر 15، شوہر کا پھوپھا. نمبر 16، شوہر کا خالو. تیسری بغاوت: مردوں کا ٹخنے ڈھانکنا. چوتھی بغاوت: بلا ضرورت کسی جاندار کی تصویر کھینچنا، کھنچوانا، دیکھنا، رکھنا اور تصویر والی جگہ جانا. نمبر 5، گانا باجا سننا. نمبر 6، ٹی وی دیکھنا. نمبر 7، حرام کھانا جیسے بینک اور انشورنس وغیرہ کی کمائی. نمبر 8، غیبت کرنا اور سننا.
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اپنی بغاوتوں اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما کر دنیا و آخرت کے ہر قسم کے عذاب اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائیں، آمین۔ یہ مضمون سیدی و مرشدی حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب مدظلہ العالی نے 26 رجب سن 1415 ہجری کو اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ان علانیہ بغاوتوں اور کھلی نافرمانیوں کی تفصیل اور ان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا و آخرت میں سخت عذاب کی وعیدیں معلوم کرنے کے لیے فقیہ العصر حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی مدظلہ العالی کا وعظ اللہ کے باغی مسلمان پڑھیں یا اس نام کی کیسٹیں سنیں۔ جان لیوا پریشانیوں سے مکمل نجات کے لیے کتاب ہر پریشانی کا علاج اور اسی نام کی مختصر سی کیسٹ کے تیر بہدف تکثیر نسخے آزمائیں اور انہی نسخوں کے استعمال سے مکمل قابل رش سکون پانے والوں کے حیرت انگیز حالات کتاب باب العبر میں پڑھیں۔ 7 رجب سن 1417 ہجری۔ یہ بیان چل رہا تھا کہ دنیا کی نعمتوں کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک ذرا سی نیت کر لینے سے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ اس سے معرفت، اللہ تعالی کی معرفت، محبت، اطاعت میں ترقی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ یہ کہ ان نعمتوں کے استعمال میں مزہ آتا ہے، بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صاحب معرفت، عارف جس کو اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہو جائے، وہ سیدھی سادی غذا کھاتا ہے، دال روٹی وغیرہ، اس کو اس میں غیر عارف اگر قورمے وغیرہ کھائے تو اس عارف کو دال میں اس کے قورمے سے زیادہ مزہ آتا ہے، اس کو لطف زیادہ آتا ہے، مزہ زیادہ آتا ہے۔ اس کی وجہیں 2 ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی نظر ان نعمتوں میں جن نعمتوں کو یہ استعمال کر رہا ہے، اس کی نظر و فکر میں ان نعمتوں کے اس کے سامنے آنے میں اللہ تعالی کی قدرت کے کرشمے کیا کیا ہیں، وہ ساری تفصیل اس کے سامنے ہوتی ہے۔ میرے اللہ نے کہاں کہاں سے کیسے کیسے یہ نعمتیں میرے لیے بھیجی ہیں، ان چیزوں کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی اسی قدر شکر نعمت اور ادھر توجہ زیادہ ہوگی، اس کے استعمال میں مزہ اور لذت زیادہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتیں میرے محبوب کی طرف سے ہیں۔ محبوب کی طرف سے تو جو چیز بھی مل جائے وہ بھی محبوب ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں ضرب الحبیب زبیب، محبوب کی تو مار بھی کشمش ہے، محبوب مارے تو عاشق اس پر اتنا خوش ہوتا ہے گویا کہ اس کو کشمش کھلا رہا۔ ایک شخص کی بیوی ان کی پٹائی کرتی تھی، اپنے شوہر کی پٹائی کرتی تھی۔ مجلس میں ایک شخص نے میرے پاس شکایت کی کہ یہ دیکھیے ایسا آدمی ہے کہ اس کی بیوی اس کی پٹائی کرتی ہے۔ دوسرے بولے پھر کیا ہوا؟ ضرب الحبیب زبیب، کوئی بات نہیں ہے، وہ محبوبہ پٹائی کر رہی ہے تو اس کو تو مزہ آتا ہوگا۔
جب محبوب کی پٹائی بھی کشمش ہے تو محبوب کی جو اصل کشمش ہے اس میں کتنا مزہ آئے گا؟ اس کی پٹائی میں مزہ آتا ہے، تو وہ کشمش کھلائے تو کتنا مزہ آئے گا۔ اس لیے عارف کو اللہ تعالی کی نعمتیں استعمال کرنے میں غیر عارف کی بجائے کئی گنا زیادہ مزہ آتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کہنا اس لیے جائز ہے کہ آپ کی نبوت میں اختلاف ہے، راجح قول غالباً یہی ہے کہ نبی ہیں، اس لیے کہتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام۔ آپ کا قصہ ہے کہ آپ پہلے غلام تھے، مگر اگر واقعتاً غلام تھے تو پھر آزاد ہو گئے ہوں گے۔ غلامی، جس پر غلامی کا دور گزرا ہو، وہ شان نبوت کے بظاہر تو خلاف معلوم ہوتا ہے۔ البتہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالی نے ایک غلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا تھا۔ پہلے غلام ہوگا، مالک نے آزاد کر دیا ہوگا، پھر اس کو نبی، اللہ تعالی نے نبی بنا دیا۔ یہ غلام تھے یا کسی کے ملازم، نوکر کہہ لیں، ملازمت کر رہے تھے۔ جن کی ملازمت کر رہے تھے وہ زمیندار تھے، ان کا باغ تھا، فصلیں تھیں، زرعی زمین۔ ان کے مالک ایک بار باغ میں آئے اور ان سے یہ کہا کہ مجھے ککڑی کھلاؤ۔ سبزیاں، ککڑی وغیرہ ایسے پھل لگے ہوئے تھے، تو یہ کہا کہ مجھے ککڑی کھلاؤ۔ یہ ککڑی لے کر گئے تو مالک نے یہ کہا کہ بعض ککڑیاں کڑوی بھی ہوتی ہیں، پہلے تھوڑی سی آپ خود کھائیں، اس کے بعد مجھے دیں۔ انہوں نے کھائی، حضرت لقمان علیہ السلام نے کھائی تو ایسے مزے سے کھا رہے ہیں جیسے بہت ہی مزیدار، چٹخارے لے لے کر کھا رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ! مالک نے سمجھا کہ میٹھی ہے، پھر وہ مالک نے کھائی تو بہت سخت کڑوی تھی۔ تو ان سے کہا کہ یہ کیا قصہ ہے، آپ تو ایسے کھا رہے تھے کہ بہت میٹھی ہے، یہ تو بہت سخت کڑوی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس مالک نے ہمیشہ مجھے مٹھائیاں کھلائی ہیں، ہمیشہ مٹھائیاں کھلاتا رہتا ہے، اللہ تعالی میرا محبوب، میرا مالک، طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کی لذتیں، ہمیشہ مٹھائیاں کھلاتا رہتا ہے۔ اگر ککڑی طرح سی کڑوی مل گئی تو منہ بناتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ جہاں اللہ کی نعمتیں میٹھی میٹھی استعمال کر رہے ہوں، اگر ذرا سی کوئی خلاف توبہ بھی آ گئی تو اس کو بھی میٹھی سمجھ کر کھا جاؤ۔ یہ حال ہوتا ہے عارف کا، ان کو ہدیہ محبوب میں مزہ آتا ہے۔ دنیا میں اس کا تجربہ ہے، کوئی کسی کو ہدیہ دے تو اس ہدیے میں مزہ کس مقدار میں آتا ہے؟ دینے والے کے ساتھ جتنی محبت زیادہ ہوگی اسی قدر اس ہدیے میں اس کو لذت زیادہ آئے گی۔ یہ تو دوست کا دیا ہوا ہدیہ ہے۔ دوستی کے آثار اور ثمرات، دوستی کے آثار اور ثمرات، دوستی کے آثار اور ثمرات، دوستی کے آثار اور ثمرات